بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ میرے اسلامی بہنوں بھائیوں اور تمام انسانیت کے لوگوں جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، میری آپ سے ایک بہت اہم آج گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ یہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے نا، تو مسلمان بھی غیر مسلم بھی اکثر ہم سے سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی کیا کھانا کیسے کھاؤ گے، پیو گے کیسے، کیا کرو گے۔ مسلمان جو ہے وہ پوچھتے ہیں ارے تراویح کتنی پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، کیا کریں، اور مسئلے مسائل میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، مسئلوں میں الجھ گئی یہ امت۔ میرے بہنوں بھائیوں، اس وقت آج ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ رمضان ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں یہ روزہ اور یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی نام رکھے گا نا، تو وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہوگا کہ میں نے نام رکھا محمد عبداللہ اور پتہ چلے وہ نعوذ باللہ عبداللہ کی بجائے عبد الشیطان بنا ہو، عبد الڈالر بنا ہو، یا عبد الدرہم روپیہ، عبد کسی اور کا بنا ہو، نام عبداللہ رکھا ہو۔ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب اللہ نام رکھے گا اس میں ضرور نام رکھنے اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے رکھنے والے کا بھی کمال ہوگا، اور جس کا نام رکھے گا اس میں بھی کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یہی سبحان اللہ کیفیت ہے، خصوصیت ہے ماہ رمضان کی، کہ جب اس کا نام اللہ نے قرآن میں لے دیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں قرآن اترا۔ تو اللہ نے جب یہ نام رکھ دیا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا، اور اس کے ناموں کی مناسبت سے آپ کو سارے مقاصد واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس کے آپ دیکھیں لغوی معنی ہی دیکھ لیں، صرف ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کے ڈکشنری میننگ سورٹ آف، کچھ ڈکشنری ہیں، کچھ علماء نے اس کو اصطلاحاً بھی ڈیفائن کیا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں معنوں کو دیکھتے ہیں نا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اب سمجھ آ گئی کہ روزہ اللہ نے ہمارے لیے کیوں رکھا۔ وہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے میرے بندو میں نے تم پہ یہ روزے اس لیے فرض کیے، تم سے پہلے بھی کیے۔ اچھا یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پہ کوئی بوجھ ڈال رہا ہوں، یہ پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، اس کا مقصد مجھے کوئی فائدہ نہیں آنا تمہیں بھوکا رکھ کے، مقصد یہ ہوگا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب یہ آیت کو سن لیا، اب واپس آ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی روزے کیوں؟ روزے تو اور بھی بہت ہیں، نفلی روزے میں خاص ماہ رمضان میں روزے ہم پہ فرض ہو گئے، باقی سارے نفل میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام اس لیے دیکھیں کیا۔ اب رمضان کا اگر معنی دیکھیں نا، تو اس کا رمضا، رمض، ترمدو، یہ معنی ہیں۔ اس میں اس کا جب آپ کمبائن کرتے ہیں، اس کے 3 مختصراً میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ ایک معنی ہے احراق کا، جلانے کا، ایک معنی ہے بارش کا، تیسرا معنی ہے کسی چیز کا چمکنا، نوکیلے آپ کے یہ جو ویپنز ہیں نا، اسلحہ، شیلڈ، تلوار، چاقو، چھریاں، ڈھالیں، ان کو شارپ کرنا، ان کو پریپیئر کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے امام القرطبی نے فرمایا نا، انما سمی رمضان فانہ یرمد الذنوب، ٹھیک ہے، یہ رمضان اللہ نے اس کا نام اسے رکھا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ای انما یحرقہ بالاعمال الصالحہ، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے یہ گناہوں کو جلا دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میرے آپ کے اتنے اعمال صالحہ کے اس میں موقع ہوں گے، روزہ رکھا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی تو گناہ بچے گا، خود بخود گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، سبحان اللہ، اگر وہ صحیح طریقے سے ہوئے۔ یہ مقصد تو اللہ نے اس میں صاف رکھ دیا میرے آپ کے لیے۔ پھر بارش کیا ہے، آپ میں جیسے گندے بندے نہانے دھونے کی ضرورت کیوں آتی، باہر سے کھیل کود کیا ہے، مٹی لگی ہوئی، بھاگو بھائی باتھ روم میں شاور لو، سارا جسم صاف ہو گیا، اندر باہر ظاہر باطن سب کو پاک کرنے والا مہینہ جو ہے نا، وہ ماہ رمضان بن گیا۔ اب یہ جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر میرا آپ کا جو ہے نا وہ ویپنز، اسلحہ بالکل تیار ہوگا کہ شیطان جس کو آپ نے حلال سے ہی روکے رکھا، بتائیے جب آپ نے حلال ہی نہیں کھایا، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی شراب نہ پیو، شراب میں یہ برائیاں، آپ کہیں گے بالکل بھائی پتہ ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، پینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ چھٹتی نہیں، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، وہ بھی جانتا ہے، مگر میں آپ کو کہوں پانی نہیں پینا تم نے، پرے ہو جاؤ۔ اب باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا آپ نے پانی کا گلاس مجھے دے دو، آپ نے نہیں پینا، وہ کہے گا یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہے عقل کی بات کہ میں پانی نہ پیوں؟ مگر یہیں پہ آپ کی جو ہے نا بندگی، اس کا ثبوت بھی مل جائے گا کہ جب رب نے مجھے کہہ دیا نا کہ تم نے پانی نہیں پینا، بالکل رب نے کہا تو میں نہیں پیوں گا، رب نے حکم دیا بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گا، رب نے حکم کہا لیٹ جا میں لیٹ جاؤں گا، رب نے حکم دیا اتنے بجے اٹھ جا میں اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے کھاؤں گا اتنے بجے نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ سب ہو جائے گا نا تو شیطان آپ کے پاس جب آئے گا نا وہ لے کر کوئی حرام، تو آپ سے کہے کہ بھائی
میں تو حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، تم میرے پاس، استغفراللہ، بھائی سے مراد لٹرلی بھائی نہیں میں کہہ رہا کہ ارے او پاگل تو میرے پاس حرام لے کے آ رہا ہے، میں تو حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، میں حرام کیوں کھاؤں گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کہا کہ یہ جب تم روزہ رکھتے ہو نا تو تم خود بخود متقی بن جاؤ گے، تم میں تقویٰ آئے گا، تم میں میرا احساس پیدا ہوگا کہ کوئی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کا میں حکم 24/7 مان رہا ہوں۔ دیکھیں نا 24/7 آپ اللہ کے عابد بن گئے۔ ایسی چیز آپ کو رمضان کے علاوہ کہاں پورا مہینہ نصیب ہوگی، الا کہ آپ ہر وقت نفل روزے رکھیں، وہ مشکل ہے بہت۔ تو اللہ نے کہا چلو ایک مہینہ ہی تم رکھ لو، اس مہینے میں رکھو اور دیکھو اس کے ثمرات۔ تو یہ اس میں آپ کے دیکھیں رمضان کے بہت سارے روحانی اور باطنی فوائد نظر آتے ہیں۔ ایک جو ہے نا ظاہری فائدہ وہ بڑا ضروری ہے، وہ ہم مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ رمضان کھانے پکانے، لمبے لمبے پکوان اور پکوڑے اور سموسے چاٹ ان چیزوں کے کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جب میرے آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے نا تو مجھے خیال آئے کہ یار اس کا کیا ہوگا جس کو ایک لقمہ نصیب نہیں ہے، ایک برکی نصیب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نہیں مل رہا، اس کو پانی کا گلاس نہیں مل رہا، اور میں اپنے گھر ایک افطار پارٹی رکھتا ہوں، اس میں 10,000 20,000 روپیہ لگا دیتا ہوں، اور یا $2,000 $1,000 $500,000 بھی لگتا ہے، اور ادھر ہمارے گھروں میں 20,000 30,000 عام لگ رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں 10,000۔ یہ کوئی قیامت نہیں ہے بتائیں آپ، اس سے کون سا رمضان آپ کو ملے گا، کون سا تقویٰ نصیب ہوگا؟ بالکل ہی نصیب ہوگا، بلکہ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اس میں تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میری نعمتوں کا تم سے سوال ہوگا کہ بندے تو نے روزہ رکھ کے کون سا تقویٰ لیا کہ جب تجھے دوسرے کا احساس نہیں پیدا ہوا؟ تو نہیں، الحمدللہ جس طرح امت میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس مہینے میں صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں شروع کر دیں، آپ کے لیے بہت سارے جنت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں صیام بھی کریں، قیام بھی کریں، صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں۔ بالکل پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھلیں اور دوزخ کے بند ہیں۔ بھائی دوزخ کے اس لیے بند ہیں کہ گناہوں کا راستہ آپ چھوڑ چکے ہیں، آپ نے گناہوں کی طرف جانے والے تمام راستوں پہ چلنا بند کر دیا الحمدللہ، چاہے تھوڑے وقت کے لیے، اب آپ نے جنت کے راستوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور آپ انشاءاللہ اگر اسی حالت میں مرے تو جنت میں ہی جائیں گے گناہوں کے بغیر، اگر اس کا مقصد صحیح طرح سے اگر میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ایک اس وقت بڑا اہم ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں رمضان کے مقاصد پتہ چل گئے، پرپز آف فاسٹنگ پتہ چل گیا، اب ہم رمضان کے جو فائدے ہیں روزوں کے، خاص ٹپیکل جو صیام کی عبادت ہے، اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، مگر روزے کی جو عبادت ہے اس میں آپ نے بھوک ماری ہوئی ہے، جسم میں کھانا نہیں جا رہا، تو آپ فائدے سوچیں اس کے کیا کیا ہوں گے۔ اس کے اصل میں روحانی بہت فائدے ہیں، باطنی اور ظاہری، دونوں ہر طرح کے فائدے ہیں۔ میں تھوڑے سے ظاہری فائدے اس میں بتاتا چلوں تاکہ آپ وہ جو میرے تفصیلی بیانات ہیں ان میں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو آپ یہاں سن لیں۔ اس کا جو سب سے بڑا ظاہری فائدہ ہے نا، ظاہری، وہ ہے ویٹ لاس۔ جی ہاں، یہ ظاہری فائدہ میں بتا رہا ہوں، انلیس کہ آپ نے پکوڑے سموسوں پہ زور نہ رکھا۔ اگر آپ نے پکوڑے سموسے کھائی گئے، پیٹ میں اتنا کھانا بھر لیا کہ فجر کی نماز پہ الٹی آ گئی آپ کو کہ میں مر گیا بھائی کھا کھا کے، وہ کیا تو پھر نہیں کچھ ملنے والا، پھر تو چھٹی سمجھے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ لاس بھول جائیں، بلکہ ویٹ گین ہوگا، اور یہی مسئلہ ہے رمضان میں لوگوں کا ویٹ گین ہوتا ہے۔ اور تراویح میں اللہ معاف کرے، میں نے خود سنا ہے، میں لوگوں کو پھر کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کچھ خیال کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کھانا اتنا کھا کے آتے ہیں کہ وہ پھر نہ ڈکاریں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ۔ کئی لوگ بیچارے جو ہیں وہ ایسے یوں منہ روکا ہوتا ہے انہوں نے یوں، اور دو روک رہے ہوتے ہیں ڈکار کو۔ بھائی کوئی حوصلے سے کھاؤ، تم چھوٹے چھوٹے سنیکس لے لو، ایک افطار پہ سنیک لو، 2-4 کھجوریں کھاؤ، دودھ کا کپ پیو، اس میں ساری انرجی آپ کی بحال ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ رات کو کھانا کھا لو، لائٹ سنیکس لو، چھوٹے چھوٹے کھانے لو، تاکہ آپ میں یہ قوت پیدا ہو کہ آپ کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ صحابہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا روایات میں آتا ہے کہ 15 دن کا انہوں نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، 15 دن کا صوم وصال کون مائی کا لال آج رکھ سکتا ہے؟ اور وہ سوکھا سڑا پتلا یوں دبلا جوان تھا، رومی پہلوانوں کو اس نے شکست دی تھی، پوری جنگیں جیتی ہوئی ہیں، تو اللہ کا بڑا مجاہد تھا۔ دیکھیں آپ
تو یہ فاسٹنگ کا یہ باطنی اور ظاہری مقصد دونوں سامنے رکھیں. باطن میں، اور یہ باطن اور ظاہر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کا ایک نا روح اور جسم کا دیکھیں تعلق ہوتا ہے. ان ساروں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، اگر آپ نے کھانے اور پکوانوں پہ زور دیا نا تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ روحانیت مر جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایک اور میں اب آپ کو دنیاوی فائدہ بتاتا ہوں فاسٹنگ کا. مجھے یہ یہاں پہ اس ملک میں ایک ڈاکٹر سے پتہ چلا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو، یہاں کا امریکی ڈاکٹر تھا، روزہ رکھوا رہا تھا. تو میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو 90 کے قریب پہنچے ہوئے، تم ان کو کس لیے روزہ رکھوا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں مجھے تحقیق پتہ چلی ہے کہ روزہ رکھنے سے کینسر کے جو سیلز ہیں وہ مرتے ہیں. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے جو اپنے والد صاحب کو کہہ رہا تھا روزہ رکھو. مجھے عیسائی لوگوں نے خود آ کے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے منکس جو تھے نا، راہب وغیرہ، یہ جنگلوں میں جاتے تھے، آپ دنیا میں رہ کے منکس والا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یقیناً آپ اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول گین کر لیں گے. تو اس کے ساتھ وہ اب کینسر سیلز ہو گئے، ویٹ کا ہو گیا، آپ کی صحت پہ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پازیٹیو کو یاد رکھیں، نیگیٹو میں نہ بدلیں. اس لیے آپ نے کہا سحری 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 ضرور کرو، سحری کرو، افطار کرو، پراپر کرو، میانہ روی اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور جو پیٹ کا وہ ہے نا شیطان، اس کو بھی شکست دینے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ فائدے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اس میں آپ کی ہیلتھ کے بھی فائدے ہیں. ہاں جو کوئی مریض ہے جس کو واقعی ہر وقت پانی چاہیے اور وہ اس طرح کے مسئلے ہیں نا، اس کو یہ نہ سوچے کہ میں فائدے پھر بھی لوں گا. اب اس کے لیے فائدہ نہیں، نقصان ہو سکتا ہے. جب بھی دین میں کسی چیز سے نقصان ہوگا وہ عبادت اس کے لیے وقف ہو جاتی ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صحت مند ہیں، ان کو کتنے فائدے اس سے مل سکتے ہیں، بے شک وہ بوڑھے بھی ہوں. ہاں اللہ کہ ان کو کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، تو پھر وہ روزہ ان سے معاف ہو جائے گا. تو اس میں آخری ایک فائدہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ روحانی آپ کے اندر ایک نا قوت اور تقوی اور ایمان کی طاقت یہ بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال جسمانی، ظاہری، باطنی، یہ سارے فائدے آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے آخر میں آپ اپنے آپ میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کریں گے. اور سب سے بڑی تبدیلی دیکھیں ظاہری، جو کہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، کہ آپ دوسروں کے لیے اپنے میں احساس، کیئر آ جائے گی آپ میں، سیلف لیس ہو جائیں گے آپ، سیلفش چھوڑ کے سیلف لیس. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. واللہ عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول امین. بہت اہم سوال پوچھا کسی نے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو دیکھیں اس کا سیدھا ہمارے پاس صاف جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں بتا دیا. سب سے پہلی بات کہ کچھ کھا لیا پی لیا آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے، یا تعلقات میاں بیوی کے قائم ہو گئے، روزہ ٹوٹ گیا، ختم. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں. صرف محض قضائی نہیں ہے، جیسے میاں بیوی کے تعلقات والی، اس کے تو میرا خیال ہے 60 روزوں کی قضا ہے. بڑا زبردست گناہ ہے، اس کے کوئی قریب بھی نہ آئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی نے مسجد میں تھوکا جانتے بوجھتے ہوئے، غلطی سے تو ہو گیا، الٹی آ گئی وہ اور بات ہے. مسجد میں تھوک دیا یا باہر جا کے تھوکا، دونوں میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا. کسی نے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے مجھے آپ کو، مسجد کے اندر قرآن پاک کو کی جان بوجھ کے گستاخی، یا باہر کی، گناہ مسجد میں ڈبل ہو جائے گا، ایمپلیفیکیشن ہو جائے گی، جس طرح ہوتا ہے نا، بوسٹ ہو جائے گا گناہ، بڑا زبردست گناہ ہے. تو ہر حال میں اس مہینے میں گناہ سے بچیں. جس طرح اس میں نیکیوں کی لوٹ سیل ہے نا، لوٹ سیل ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اسی طرح گناہوں پہ اللہ کا غضب بھی بڑا زبردست ہے. اس کی اہانت سے، اس کی توہین سے بچیں مہینے کی. تو یہ چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں. اسی طرح الٹی جو خود بندہ زبردستی کروائے، انڈیوسڈ وامٹنگ، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہو گیا. یہ 3 چیزیں میں نے بتا دیں، کھانا پینا، تعلقات، زبردستی کی الٹی. زبردستی کی خود ہی آ گئی، منہ بھر کے آئے نہ بھر کے آئے، کوئی اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. ابن عباس کا ہمارے پاس صحیح قول موجود ہے، آپ نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی آنے سے، جو خود بخود آ گئی، یا آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، چاہے منہ بھر کے آئے یا نہ آئے. آخری چیز ہے کہ کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا حجامہ، کپنگ یا خون نکلوانا. اس سے جو انجیکشن سے بھی نکلواتے ہیں نا، ڈونیشن، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حجامہ سے اللہ کے نبی کا روزہ نہیں ٹوٹا تو میرا آپ کا کیسے ٹوٹے گا؟ آپ کے پاس صحیح اقوال اس کے بھی موجود ہیں، بالکل صحیح اسناد کے ساتھ. آپ کو کتب ستہ میں جگہ جگہ اقوال ملیں گے. ہاں کچھ کانٹراڈکشن بھی ہے، بعض لوگوں نے سمجھا، مگر اللہ کے نبی نے نہیں ایسا کوئی واضح قول بولا کہ حجامہ سے یا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹے گا. تو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی. جب اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو پھر ہم کیسے ایسا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اچھا جی، اب کچھ چیزیں ہمارے پاس مسکنسیپشنز ہیں جسے ہم نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. کچھ لوگوں کو جیسے الرجیز ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، الرجی انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، ورنہ ان کی الرجی بڑی زبردست ایگریویٹ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے، کوئی طاقت کی چیز نہیں ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے.
بالکل ان کا روزہ قائم ہے, نہیں ٹوٹا. بے شک چیز اندر گئی ہے, اس سے نیوٹریشن نہیں گئی, وہ صرف اپنی سمجھ لیں کہ وہ جو بار بار چھینکیں مار رہا ہے اس بیماری سے وہ بچ رہا ہے, اور وہ دوائی ہے ایک طرح سے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہی انسولین والوں کا حال ہے, اسی طرح لائف سیونگ انجیکشنز کا حال ہے, آئی ڈراپس کا, ایئر ڈراپس کا. جب اس میں نیوٹریشنل ویلیو آئے گی نا کہ آپ کو کوئی طاقت دے گی, بس ختم, پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں آپ مسکنسیپشن ذہن میں رکھیں. ٹوتھ پیسٹ یا ہو یا مسواک ہو, دونوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے. لوگوں نے مشہور کر دیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں ٹوٹتا, نہیں ٹوٹتا, نہیں ٹوٹتا. بالکل اس میں پریشان نہ ہو, کوئی اس میں ایسی سختی نہیں ہے, ٹیسٹ تو دونوں میں موجود ہے. تو یہ فلسافیکل ایک اپنے پاس سے آرگیومنٹس بنانے والی بات ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگوں میں ایک جو روزے میں بات ہوگی نا, لوگوں نے برش کرنا ہی چھوڑ دیا, مسواک, برش, سب کچھ ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لخلوف الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. بالکل صحیح حدیث ہے, میرا خیال ہے بخاری مسلم دونوں میں ہی موجود ہے, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. ساری امت جانتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو اللہ کو بڑی پسند ہے, سبحان اللہ. تو اب میں نے گندے رہنا ہے, یہ کس نے کہا؟ یہ دین نہیں ہے ایسا دین کہ اس میں گندے رہیں گے تو آپ زیادہ نیک ہوں گے. وہ بدبو ہے جو نیچرل اوڈر آتا ہے, اسے نیچرل اوڈر جو آپ کے منہ میں تب آتا ہے جب آپ بھوکے رہتے ہیں, خالی پیٹ رہتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے. وہ جو بدبو ہے نا, جو بدبو بری ہے, جو آپ کا اگر باس سونگ لے گا کہے گا یار میرے کمرے سے نکل جاؤ, وہ ہے کھانا جو منہ میں پھنس جاتا ہے نا, ہم برش نہیں کرتے, وہ والی بدبو اللہ کو نہیں پسند. وہ کس نے کہا اللہ کو پسند ہے؟ وہ تو روزے دار کی بدبو تھی, ہم نے اس کو گندے کھانے جو منہ میں بچے کچھ ہیں اس کی بدبو بنا لیا. تو یہ مسکنسیپشن بھی اس میں آپ نا کلیئر کریں. اور کچھ چیزیں ہیں جو اس میں لوگوں نے بنا لی ہیں نلیفائرز کے, اس سے بھی جناب روزہ نلیفائی ہو جاتا ہے, مگر نلیفائی اس میں بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ بہنیں جو کھانا بناتی ہیں, فوڈ ٹیسٹ کر لیا, اگر تھوڑا سا چکھ کے تھوک دیا صرف نمک مرچ دیکھنے کے لیے, اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. کھانا بنانا ہے, شام کو لڑائی ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو ذرا سا چکھ لیں, اب اندر نہ نکلنا, تھوک دیں, سب خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. ایسے زبان پہ لگایا, تھوک دیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یا کسی بچے کو چکھا دیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اور اس میں ایک اور اہم ایک دو باتیں اور بھی سن لیجئے. آخری بات ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ نے ایکسیڈنٹلی اگر کھانا کھا لیا نا یا پی لیا بھولے سے, اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آخری تو نہیں میں کہوں گا, ایک اور بات کہ جس میں آپ نے کچھ بھولے سے کھا لیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. فکر نہ کریں, وہ رزق ہی ہے اللہ کی طرف سے, آپ نے بھولے سے کھایا. اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے میری امت پہ 3 چیزوں پہ اللہ نے معافی رکھی ہے, کہ وہ ایک ہے خطا, دوسری ہے نسیان, اور تیسری ہے مجبوری, استقراء. استقراء ہمارے وہ بہن بھائی جو غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں, کسی نے زبردستی منہ میں کھانا ٹھونس دیا نفرت میں, کوئی بات نہیں, آپ کا روزہ پھر بھی قائم ہے. آپ بھول گئے, کوئی بات نہیں, آپ نے غلطی سے ان انٹینشنلی بھی وضو کرتے پانی ان انٹینشنلی چلا گیا بغیر نیت کے ارادے کے, روزہ پھر بھی قائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انٹینشن نہیں تھی نا آپ کی, غلطی سے گیا, تو اس میں آپ کا روزہ محفوظ رہے گا. آخری اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, بڑی اہم بات ہے, کہ جو شادی شدہ دوست ہیں بہن بھائی, وہ اگر غسل نہیں کر سکے اور انہوں نے ایسے ہی سحری کر لی, روزہ رکھ لیا, فجر سے پہلے غسل کیا, ان کا بھی روزہ قائم ہے, روزہ نہیں ٹوٹا, کیونکہ یہ ان کا تعلق روزے سے پہلے تھا, روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی صرف غسل نہیں ہو سکا, اور اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے غسل سحری کر کے بعد میں بھی کیا. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین. ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ کیا میاں بیوی کے بوسو کنار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب اللہ کے نبی نے ہمیں دیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے 1927 نمبر, جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بوسہ لیا, لیکن تم سب میں, تمام انسانوں میں اپنے پہ سب سے زیادہ قابو رکھنے والے اللہ کے رسول ہی تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اور اسی طرح مسند حنبل میں تو ایک واقعہ بھی موجود ہے پورا تفصیلی, امام احمد ابن حنبل مسند اپنی میں لے کر آئے واقعہ, کہ ایک بوڑھے آدمی کو آپ نے اجازت دی بیوی کا بوسہ لینے کی, نوجوان کو آپ نے نہیں دی, ختم ہو گئی بات. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایکسٹریم سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چونکہ اللہ نے منع کیا اور آپ اللہ کے حرام کے ارد گرد کھیل رہے ہیں تو بیڑا غرق نہ ہو جائے, تباہ نہ ہو جائے سب کچھ. بڑا زبردست گناہ ہے. میاں بیوی کا آپس میں تعلق بالکل زنا ہی سمجھا جائے گا روزے کی حالت میں. تو اس لیے آپ اس دروازے پہ کیوں دستک دے رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر دروازہ کھل گیا تو تباہی, قیامت آ جائے گی. تو اپنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی بیوی کے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کریں اس طرف جائیں ہی نہ. جسے کہتے ہیں نا, جہاں جانا ہی نہیں, جس گاؤں میں, اس گاؤں کا میں راستہ کیوں پوچھوں, جس ہائی وے پہ میں
ٹریول ہی نہیں کرنا چاہتا، میں کیوں کہوں، میں اس ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح وہاں ہوتا کیا، گڑبڑ ہو جائے گی، ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس میں یاد رکھیں افراط و تفریط سے بچیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کوئی محبت کا جملہ بول دیا اس سے بھی اس کا روزہ محفوظ ہے، اگر بوسہ لے لیا روزہ محفوظ ہے، مگر اگر باؤنڈری کراس ہو گئی تو پھر وہ بوسہ بھی حرام ہوگا، اس کے ساتھ آگے جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب حرام ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو اس میں بڑا احتیاط سے چلیے گا، بہتر ہے کہ اس میں نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ہماری بہنوں کے لیے ایک اور دین میں بہت بڑی رخصت ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث سنائی تھی، سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تقریباً ان ساری سنن کی جو کتابیں ہیں اربعہ کی، ان سب سنن اربعہ میں موجود ہے۔ اور جگہ بھی حدیث آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز اور روزہ اٹھا لیا، اور یہ جو حیض اور رضاعت والی خواتین ہیں، جی ہاں، جو دودھ پلا رہی ہیں، حمل میں ہیں، رضاعت میں، ان سب کے لیے بھی روزے کے اندر رخصت ہوگی۔ اب ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا رکھنا حرام والا معاملہ نہیں ہے، یہ آگے ان بٹوین کیس، یہ رخصت والا معاملہ ہے۔ اس کو اب کیسے لیں بہنیں؟ جو بہن حمل میں ہے، رضاعت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ کیا کرے؟ حمل پریگننسی اور رضاعت کیا ہے؟ نرسنگ، جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں مائیں۔ کچھ تو یہ ظلم کرتی ہیں، بچوں کا دودھ چھڑوا دیتی ہیں زبردستی، استغفر اللہ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے کہا دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو، تو ہم بہنیں کون ہوتی ہیں کہ اللہ کے ایک حکم روزے کی خاطر دوسرے حکم سے، اور وہ بھی حقوق ہیں، اس میں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق کی بھی خلاف ورزی، رب کے حقوق کی بھی خلاف ورزی، تو اس میں یہ نہ سختی کریں۔ ہاں، اگر آپ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، اپنی صحت کو بگاڑے بغیر، بچے کا نقصان کیے بغیر، تو رکھیں۔ میں نے یہ الحمدللہ میں نے جانا ہے، ہمارے شہر میں کئی خواتین نے ایسا کیا، امریکن کانورٹ عورتوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے پریگننسی کے ساتھ بچوں کو ڈیلیور بھی کیا۔ اللہ کے کرم سے ان کے بچے بہت صحت مند پیدا ہوئے، بلکہ ویٹ ان کا وزن بھی 8 پاؤنڈ سے اوپر تھے، ان کی صحتیں بھی ٹھیک تھیں۔ اسی طرح انہوں نے پریگننسی کے دوران کھانا صحیح طرح اچھی صحیح ٹکا کے، جسے کہتے ہیں نا زبردست سیریاں کرنی، زبردست افطاریاں، وہ کہتے ہیں ہم نے بچوں کی خوراک بھی صحیح رکھی، اور اللہ کے کرم سے بچوں میں بھی بہت زیادہ تقویٰ اور ایمان دیکھنے کو ملا۔ تو ایسے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ رخصت کا مطلب پھر وہی بات کہ اس کو میں ابیوز شروع کر دوں، مگر بہنوں سے یہ درخواست ہے، بعض بچوں کو نہیں صبر آتا، آپ کو بار بار خود بھی کھانا پڑتا ہے، بچے کو بھی دودھ پلانا پڑتا ہے، نہ رکھیں روزہ، اس کو بعد میں قضا کر لیں، سردیوں کے دنوں میں کر لیں، سال بعد کر لیں، 2 سال بعد کر دیں، فدیہ دے لیں۔ آپ کے پاس آپشن ہمیشہ رہے گی، چاہے آپ فدیہ دیں چاہے آپ قضا کریں، آپ کے پاس یہ دونوں راستے کھلے ہیں، فدیہ یا قضا، یہ دونوں راستے کھلے ہیں بہنوں کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، دروازہ نہیں بند کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی انشاءاللہ تعالی اس پر مزید سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ حرام ہے؟ جی ہاں، ایسے کچھ لوگ ہیں جن پہ روزہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال اٹھایا گیا ہے، اٹھایا جاتا ہے، بار بار آتا ہے ذہنوں میں۔ 2 ایسے خواتین کے گروہ، اس میں نفاس والی خواتین اور حیض والی، جی ہاں، حائضہ اور نفائسہ یا نفاس والی خاتون، ٹھیک ہے، جس کو حیض آ رہا ہے یا نفاس، دونوں ہیں۔ نفاس ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، اور حیض ہوتا ہے جو منتھلی مینسٹریشن سائیکلز۔ ان دونوں کیسز میں عورتوں کو روزے بالکل حرام ہے، روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ ایسی خاتون کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، سن لے تلاوت کو، ذکر کو سن لے، زبانی دل میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ یہ حرام ہے روزہ رکھنا، بالکل قطعاً اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ہم اس کو کون ہوتے ہیں چھیڑنے والے؟ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس نسبت سے اللہ کا ہی اس کو آپ حکم مانیے۔ تو میری بہنوں سے اور ان کے شوہروں سے بھی درخواست ہے، جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، کوئی خاتون ایسی ہو جس کو روزہ رکھے ہوئے آخر میں روزے کے بالکل آخری گھنٹے میں حیض آ گیا، وہ اب روزہ نہ رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں اب تو گھنٹہ رہ کے پورا کریں، نہیں، یہ رب کا حکم ہے، آپ فکر نہ کریں، بعد میں قضا کرتے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ادھر بھی رب کے حکم کی اطاعت کا ثواب، ادھر بھی اطاعت کا ثواب، ڈبل شاید آپ کو ثواب شاید آپ مردوں سے بھی آگے لے جائیں، who knows، ہمیں کیا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بس اللہ کے ساتھ اس میں اخلاص کا معاملہ رکھیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جو اصل ٹائم ہے کیلنڈر پہ غروب کا، اس سے اگر 5 منٹ پہلے بھی یہ کام ہو گیا نا،
تو سمجھے ختم۔ 1 منٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ کچھ کیلنڈرز میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، باہر دیکھیں گے غروب ہو گیا ہوگا، تو کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں، 1 منٹ کی خیر ہے، 1 یا 2 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں 5 منٹ کم از کم، آپ دیکھیں کوئی بھی کیلنڈر آپ کو نہیں کہے گا کہ اس کو سورج غروب ہوا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اب نہیں رکھنا اور دل نہیں دکھی کرنا، بالکل اس میں پریشانی ہونا، واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ روزے کے مسائل میں آج ہم اس گروپ کو دیکھیں گے جن پر روزہ فرض تو ہے مگر فوراً فرض نہیں ہے، آپشنل ہے ان کے لیے روزہ۔ پہلے ہم نے بات کی کہ روزہ کیا ہے، کیوں ہے، کس پر فرض ہے۔ اب اس فرائض کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ لوگوں پہ روزہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے وہ ان پہ آپشنل کر دیا۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ مریض اور مسافر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود روزے کی جو آیات میں نے آپ سے جہاں آغاز کیا تھا پہلے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ روزہ تو فرض تھا، بالکل جیسے میرے آپ پر فرض ہے، مگر مریض اور مسافر پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بعد میں پورا کرے گا، اور اللہ کے نبی نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، سفر میں تھے، 2408 ہے ابو داؤد کے اندر، اور میرا خیال ہے ترمذی میں 715 نمبر ہے، اس کو امام نسائی بھی لے کر آئے ہیں، اور بھی محدثین اس کو بہت جگہ لے کر آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع نصف الصلاة عن المسافر والصوم والحبلى والمرضعة وعن الحبلى والمرضعة۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اس حدیث میں، لیکن پہلے حصے پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اٹھا لیا، آدھی نماز اور روزہ اٹھا لیا اس وقت کے لیے مسافر کے لیے، سبحان اللہ۔ تو مسافر جو ہے نا اس کے لیے بڑی آسانی کر دی دین نے کہ وہ بعد میں رکھ لے روزہ، بلکہ اس پر جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے اہل تشیع کے امام، وہ کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے انکار کر رہے ہیں۔ مگر دیکھیں اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جب صحابہ نے روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج کیا، منع نہیں کیا، انکریج نہیں کیا کہ لازمی رکھو، بلکہ الٹا بولا۔ صحیح بخاری مسلم دونوں جگہ یہ حدیث ہے، میرا خیال ہے 1946 حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے اندر اگر کوئی تکلیف میں ہے، ایک صحابی کے ساتھ واقعہ، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لوگ اس پہ ایسے سایہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو کر رہے ہیں، آپ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے روزے سے کوئی تمہیں نئی نیکی نہیں ملنے والی، یہ اتنا ہی ثواب رہنا ہے، چاہے سفر میں رکھو سفر کے بعد رکھو۔ تو کیوں زیادہ سے زبردستی مشقت میں ڈالا آپ نے اس کو گرے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ بات بول دی، یاد رکھ لیں لیس من البر الصیام فی السفر، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مسافر حضرات ہیں ان کے نہ روزہ رکھنے سے وہ زیادہ ثواب لے جاتے ہیں بجائے ان مسافروں کے جو روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ تفصیلی واقعہ بخاری مسلم یہ بھی متفق علیہ میں موجود ہے، دونوں میں ہے، مطلب دونوں کتابوں میں ہے۔ صحیح جب ہو جاتی ہیں دونوں کتابوں میں بات آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو انہوں نے روزہ نہیں رکھا نا وہ اجر میں سبقت لے گئے۔ کیوں؟ روزے رکھنے والے تو بس روزے میں ہی تھے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے خدمت کی، کھانا بنایا، خیمے لگائے، روزے کھلوائے، لوگوں کے روزے رکھوائے، سارا کچھ کر کے تو وہ تو فائدہ لے گئے، سبحان اللہ، زیادہ ثواب لے گئے اللہ کے نبی نے جیسے کہا۔ تو اس لیے آپ نے اپنی سچویشن پہ جج کرنا ہے ایمان اور تقوی سے، یہ اس سے اور اس سے جج کرنا ہے کہ میرے اس سفر سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا ثواب بڑھنے کی بجائے کہیں کم ہو جائے، میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لوں، کسی تکلیف میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے روزہ ابھی چھوڑ کے مجھے زیادہ نیکیوں کا موقع مل جائے، ہے نا۔ تو اس طرح کی آپ سچویشن میں دیکھیں۔ ہاں یہ والے سفر میں آپ روزہ چھوڑنے سے پرہیز کریں کہ آپ کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے، آپ لاہور سے جہلم گئے یا جہلم سے ملتان گئے یا دلی سے وہ گئے بامبے گئے یا ادھر کہیں گئے، تو آپ نے ان کے گھر سارا گھر روزے رکھ رکھا، بھائی میں مسافر ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ یہ کون سا وہ ہے رخصت؟ یہ تو آپ رخصت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو رخصت کا مذاق نہ اڑائیں، رخصت کو بالکل ویسے لیں جیسے اللہ کے نبی نے صحیح حدیث قدسی میں فرمایا۔ یہ مسند حنبل کی دوسری جلد میں غالباً 108 نمبر حدیث ہے، اور امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو وہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى الرخصة کما ان یکرہ ان تؤتى المعصیہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے کہ تم اس کی دی ہوئی رخصت کو لو، بالکل ایسے جیسے اسے نفرت ہے کہ تم گناہ کو لو، گناہ کی طرف سے۔ بالکل آپ نے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کے ذریعے میں سمجھا دیا کہ جتنا اللہ کو گناہ ناپسند ہے اتنا ہی اللہ کو رخصت لینا پسند ہے، مگر رخصت کو ابیوز نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ اب جو مریضوں کا معاملہ ہے، مریض کون سا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ دیکھیں نا، سارے گھر نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے ذرا سے جناب ٹھیک ہے رخصت ہے،
اب مگر اس رخصت کا مذاق اڑانا کہ سارے گھر نے روزہ رکھا ہے، میں نے اب روزے داروں کو تنگ کرنا ہے، بیوی کو کہنا مجھے لنچ دے، ناشتہ دے، سارا کچھ دے، کیوں ہوا کیا؟ بس ذرا طبیعت ناساز سی تھی۔ یہ کون سی وہ رخصت ہے؟ یہ رخصت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ابیوزنگ دا ریلیکسیشن، ابیوزنگ دا ایگزامپشن، وہ نہ کریں۔ تو ایسے مریضوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، مگر وہ مریض جن کے مرض میں بڑا خطرہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے فوت بھی ہو سکتے ہیں، ان کی روح قبض ہو سکتی ہے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں یا کڈنی سٹونز والے کچھ لوگ ہیں جن کو ہر وقت پانی زیادہ پینا چاہیے۔ ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو، اور ڈاکٹر میں بھی 2-3 اوپینینز نہیں، کسی ایک ڈاکٹر کی بات پہ نہ جائیں۔ تو وہ ایسے مرض جو ہے نا وہ روزے بعد میں رکھیں اگر وہ بھی قضا کر سکیں۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں دائمی مرض، وہ کرونک النس اسے انگلش میں بولا جاتا ہے، اس النس میں، اس مرض میں آپ پھر فدیہ دیں، اگر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتے، 4 کھجوریں بھی کسی کو دینے لکھے نہیں۔ دیکھیں فدیہ کے بڑے طریقے ہیں، آپ کھجوروں کا ایک ڈبہ لے لیں جس میں 1 مہینے کی کھجوریں، 5-7 کھجوریں صبح، 5-7 شام کی، اس طرح گن کے آپ 30 دن کی کھجوریں دے دیں گے نا کسی غریب بستی والے کو، ایسے بندے کو جو روزہ رکھنا چاہتا ہے مجھ کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں انشاءاللہ، اور یا امداد بھیج دیں کسی خیمہ بستی میں، مہاجر کیمپوں میں بھیج دیں۔ یہ اس طرح آپ مریض اور مسافر لوگ کیا کریں گے کہ وہ رخصت کا فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ ایسا مریض اس کے مرض میں کوئی خطرہ ہو نقصان کا، پلیز خدا را ایسے میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بہنوں بھائیوں اور تمام انسانوں جو بھی یہ میری بات سن رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ہم پہ روزے فرض کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، میں نے تم پہ یہ جو روزے فرض کیے ہیں نا، یہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ میں نے فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد میں نے کوئی فائدہ نہیں لینا تھا، پیرنتھیسز میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تم زندگی میں بچ کے چلو، گناہوں سے، برائی سے، بدی سے، ہر چیز سے تم بچ کے چلو، یہی مقصد ہے رمضان کا۔ اور اس مقصد کو دیکھیں آپ کہ اتنا اعلیٰ مقصد ہے کہ جب رمضان شروع ہی ہوتا ہے نا، رمضان کا مہینہ داخل ہی ہوتا ہے، اور دیکھیں گے کہ اس مہینے کا یہ جو مقصد تقوی ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے سارے سامان مہیا کر دیے ہیں، بڑے سارے راستے مہیا کر دیے ہیں، اور وہ ایک حدیث سے سارا واضح ہو جاتا ہے۔ اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت ابواب الجهنم ولم يفتح منها باب وفتحت ابواب الرحمة ولم يغلق منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے نا تو جنات، شیاطین جو ان کے شدید فسادی والے ہیں نا، وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور پھر نہیں کوئی کھلے گا۔ اللہ اکبر، پورا مہینہ۔ اور جنت جو ہے وہ فتحت ابواب الجنہ، اور ایک جگہ آیا وہ فتحت ابواب الرحمہ، یہ دروازے کشادہ کھل جاتے ہیں اور ان کا دروازہ بند نہیں ہونا۔ پھر وَيُنَادَى مُنَادٍ، ایک منادی ہوتی ہے آسمانوں میں، آسمان و زمین پہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اور آپ سے فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات منادی دی جاتی ہے، ایک یعنی اذان کی طرح آواز آپ کے دلوں پہ، میری روحوں پہ نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یا باغی الشر، یا باغی الشر اقصر ویا بادی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو ڈھونڈنے والے آ جا نیکیوں کو طرف، نیکیوں کی کمائی کر لے، اور تو جو بدی کی طرف جانے والا نا، تو رک جا بدی سے، اقصر رک جا، باز آ جا، ختم کر دے، چھوڑ دے۔ اب بھی نہیں بدی چھوڑنی تو کب چھوڑنی؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان کو پا لیتا ہے نا اور وہ اللہ کی مغفرت کو نہیں پاتا، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ بعید من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، صحیح نسائی میں، ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر کی طرف جاتے ہوئے 3 بار آمین آمین بولا، اور ان 3 آمین میں سے ایک آمین یہ تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ آمین کیوں بولا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا جبریل نے آ کے کہا کہ رغم انف امرئ شہد رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک گرد آلود ہو، دس از عربک ایکسپریشن، عربک ایکسپریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم آئے اس شخص کو، بے شرم ہے وہ آدمی، بڑا ہی بدبخت ہے آدمی، لعنتی ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور وہ جنت نہیں نصیب کر سکا۔ تو آپ نے کہا آمین، یعنی کہ ہو ایسا ہی ہے، وہ بد دعا دی جبریل علیہ السلام نے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہینے کو
ان گولڈن اپرچونٹیز کو کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، اب بھی کوئی جنت نہ جائے، اب بھی کوئی مغفرت میں نہ کما سکے تو بد نصیب ہی ہے نا، وہ بدبختی ہوا۔ تو ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جن سے ہمیں جنت ملے، اور ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جن سے ہمیں یعنی دوزخ سے ہم دور رہیں؟ وہ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کے نبی نے صاف بتایا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، نمبر 1 اس میں روزہ وہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی۔ اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں تم نیک بن جاؤ، تم انسانیت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اچھے بن جاؤ، وہ تم روزے سے ہی اچیو کرو گے۔ روزہ آپ کو میرے لیے ڈھال بن جائے گا، گناہوں کے لیے ہر طرح سے ایک شیلڈ ہو جائے گی آپ کے آگے، شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکے گا، آپ کو گناہ کی طرف نہیں مائل کر سکے گا، زنا، بدکاری، شراب، حرام، ان سب چیزوں سے آپ کو شیطان خود بخود جو ہے نا وہ کوشش بھی کر لے تو نہیں کامیاب ہو سکتا، کیونکہ آپ خود ہی بچے میں، آپ تو حرام چھوڑیں، حلال بھی نہیں آپ لے رہے، تو شیطان کیسے کامیاب ہوگا؟ یہی مطلب ہے جنت دوزخ کے دروازے بند ہونے کا اور جنت کے دروازے کھل جانے کا۔ اب جنت کے وہ دروازے کیا ہیں؟ وہ اپرچونٹیز ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے دروازے کھلے ہیں۔ روزہ ان میں سے ایک تھا، گولڈن اپرچونٹی تھا، قیام ہے، قیام اللیل ہے، آپ اس کو تراویح کیا لیں، تہجد کیا لیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، عبادت کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، بہنیں گھروں میں کریں، بھائی کوشش کریں اگر وہ ان کو گھروں میں مشکل ہوتی ہے، بعض بھائیوں کو مسئلہ ہے کہ وہ گھروں میں نہیں کر سکتے، وہ مسجدوں میں چلے جائیں جہاں وہ زیادہ کر سکیں، کیونکہ بھائیوں کو اجازت ہے کہ وہ نفل نماز مسجد میں کریں یا گھر میں، صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال بہتر ہے کہ آپ اس کو زیادہ گھروں میں کریں، لیکن چونکہ گھروں میں کسی کو اتنا قرآن نہیں یاد کہ وہ پورا قرآن پڑھ سکے، تو چلو مسجدوں میں یہ فائدہ ہوگا، پورا قرآن سن لیں گے، ایک آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آرگنائز کر دیا تھا، باقی کسی نے فرض نہیں اس کو کہا، نہ ہی فرض سمجھیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے لیے یہ بڑی بڑی دیگیں، کھانے پکوانا، یہ سب چھوڑ دیں۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ چیزیں آپ کوشش کریں کہ کریں۔ اور کچھ چیزیں جو نہیں کرنی یہ بھی یاد رکھیں، جو نہ کرنے کے کام ہے اس مہینے میں۔ نمبر 1، اس مہینے میں کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے آپ اللہ کے غضب کو اور غصے کو آواز دیں، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو۔ راتیں اس لیے نہیں ہے کہ میں گناہوں کے دروازے کھول دوں، دن رات ہر وقت گناہ سے بچیں، ایک بالکل راہب کی طرح اپنے آپ کو پاک کر لیں دنیا کی ہر جو ہے نا وہ خواہش سے۔ نہ کرنے کے اور بڑے کام جو ہیں، یہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے یہ وہ مذاکرے، ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ بحث و مباحثے، یہ جھگڑے، ان چیزوں سے بھی آپ توبہ کریں۔ اختلاف سے بچیں، امت کو اکٹھا کریں، تمام بھائی بھائی ہیں، کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں، جو 8 پڑھ رہا ہے، جو 20 پڑھ رہا ہے، جو اپنے گھر میں کمرے میں پڑھ رہا ہے، سارے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی پہ فتوی بازی نہ کریں، ہر کوئی کسی نہ کسی کو صحیح مان کے چل رہا ہے۔ پیار محبت اس مہینے میں اپنا چلائیں ایک دوسرے کے درمیان۔ آپ غریبوں کی مدد کریں، روزے داروں کی مدد کریں، جو روزہ نہیں کھول سکتے ان کی مدد کریں، اور نہ کرنا ان کو اگنور نہ کریں، اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے ان کو محروم نہ کریں۔ یہ ہیں کچھ کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ میری آپ کے لیے خصوصی دلی دعا ہے، تمنا ہے کہ ہم اللہ کرے کہ ہم اس مہینے میں رمضان کے روزے بھی رکھیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قیام، اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں اللہ کرے ہم سمیٹ لیں، اور ہم وہ نہ کریں جس سے ان نیکیوں کو بربادی کا خطرہ ہو۔ وہ سارے کام جن سے نیکیاں یہ برباد ہو سکتی ہیں، جس میں ریاکاری ہے، بڑے بڑے کھانے ہیں، بڑے بڑے پکوان ہیں، دعوتیں ہیں، افطار پارٹیاں ہیں، ان سے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اسراف حرام ہے۔ آپ اس مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں جس میں آپ نے کھانے کا اپنے وہ روٹینیں توڑ دیں اور اس میں آپ اسراف کر رہے ہیں، تو اللہ کے غضب اور غصے کو آواز دینے والی بات ہے نا۔ تو اس سے میرے بہنوں بھائیوں بچیں، اللہ کرے ہم اس کی نیکیوں کو سمیٹیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ مجھے ایک سوال ریسیو ہوا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، کافی سارے سوالات جمع ہیں ماشاءاللہ آپ کے۔ ایک سوال بھیجا بھائی نے کہ نعمان بھائی، ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ سنا ہے کہ 20 تراویح پر ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کا اجماع تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب کہ میں اب آگے نام حذف کرنے لگا ہوں، نام نہیں میں لوں گا، موجودہ دور کی 2 بڑی شخصیات کا نام لیا گیا ہے، مبلغین ہیں، ایک عالم ہیں، ایک مبلغ ہیں، وہ اپنے آپ کو عالم کہتے نہیں مگر عالموں سے کم بھی نہیں ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی الگ سے نماز نہیں تھی تراویح کی، یہ وہی قیام اللیل والی 8 رکعات جو تہجد یا قیام اللیل تھی وہ ہیں، اجماع ذکر کیا۔ اب یہ میں سوال کا جواب یہی دوں گا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں جو 8 کو مانتے ہیں، انہیں کہوں گا کہ یار اگر آپ طلاق کے موضوع پر 4 اماموں کے اکٹھ کو، 4 اماموں کے مشترکہ فتوے کو
کائنڈ آف مشترکہ، 100% مشترکہ نہیں ہے، اس میں بھی جزویات میں اختلاف ہے، کہتے ہیں جی اجماع ہے، تو پھر اس کا بھی اجماع مانیں، اس کو بھی کہیں یہ اجماع ہے، اور اس پہ بھی پھر 20 کا فتویٰ دیں۔ یہاں آپ اجماع بھول جاتے ہیں، بھئی نہیں ہے نا اجماع، پتہ چلا کہ اجماع نہ اس پہ ہے نہ طلاق پہ ہے۔ اگر طلاق پہ اجماع کا آپ فتویٰ دے رہے ہیں نا لوگوں کو کہ اجماع کے خلاف ہے جی طلاق کا یہ مسلک، جو کہتے ہیں نا طلاق 3 طلاق جس نے بولی اس کو 3 ہی ہو جائیں گی اور رجوع کا دروازہ بند، یہ اجماع ہے، اگر آپ اس کو اجماع کہتے ہیں نا تو انصاف کریں، پھر چاروں اماموں کے فتوے کو بھی آپ اس طرف، تراویح والے کو بھی اجماع میں لے لیں۔ اس طرح کے بہت سارے فتوے ہیں جس میں چاروں اماموں کا مسلک ایک ہے، مگر ان سے ایک بہت بڑی جماعت اختلاف کرتی ہے، تو ہم اس بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس میں جماعت کا اختلاف ہے وہ والا فتویٰ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی چاروں اماموں کا فتویٰ، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو رائے دی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس کی دلیل خود دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں ہوں، نہ میں ان کا ڈیفینڈر ہوں، نہ میں ان کا اپوزر ہوں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس پہ عمل کریں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اسلاف میں 20 نہیں، 8 بھی، 12 بھی، 16 بھی، 20 بھی، 30 بھی، 45 بھی، 100 رکعت والے بھی آپ کو ملیں گے۔ بتائیں آپ کون سا اجماع ہے یار؟ کوئی 20 پہ اجماع نہیں ہوا، بڑی بڑی رکعتوں پہ لوگ آگے بھی گئے ہیں بہت زیادہ، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ہندوستان پاکستان میں 8 اور 20 کی جنگ ہے نا، کہ ہم نے 8 پڑھنی ہے رمضان میں، ایک کہتا ہے ہم نے 20 پڑھنی ہے، یہ دونوں کی جنگ باطل ہے، دونوں کا مدعا غلط ہے، کیونکہ اس سے زیادہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اس کو بھی جنگ میں شامل کریں۔ یعنی کہ یہ جنگ 2 پارٹیوں میں نہیں ہونی چاہیے، مالکیوں کو بھی لے ہیں جو 47 رکعتیں پڑھتے ہیں بھیتر ملا کے۔ یار کدھر بیٹھے ہیں ہم؟ ان لڑائیوں کو چھوڑیں، یہ سارے فروعی مسائل ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کی دعا کریں، کوئی کوشش کریں، جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے، یہ نفل عبادت ہے، پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا میں اس پہ دونوں پارٹیوں کا مدعا جو غلط سمجھتا ہوں، اس پہ بالکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جتنی توفیق ہے وہ اس پہ عمل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، واللہ اعلم۔